سورہ حجر کی آیت نمبر 39 سے لے کر 46 تک کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین میں لوگوں کے لیے نافرمانی خوشنما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے مردود کر کے نکالا تو اس نے کہا، یا رب العالمین، میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا، ان کو تیرے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، مگر جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان پر میرا وسوسہ و فریب و مکر نہ چل پائے گا۔ جب ابلیس کو معلوم ہوا کہ وہ کفر کی حالت میں مرے گا اور اس کی کبھی بھی بخشش نہ ہوگی، تو اس نے مخلوق کو کفر میں مبتلا کر کے گمراہ کر دینے کی حرص کی اور کہا، اے میرے رب، مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے دنیا کی محبت اور تیری نافرمانی خوشنما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر گمراہ کر دوں گا، البتہ تیرے بزرگیدہ یعنی چنے ہوئے بندوں پر میرا وسوسہ اور مکر و فریب نہ چلے گا۔ قال ھذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میری طرف سے آنے والا سیدھا رستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ بھی قابو نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیچھے چلیں، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ یہ رستہ اپنے اوپر چلنے والے کو سیدھا چلاتا ہے۔ جو بندہ صراط مستقیم پر چلتا ہے وہ سیدھا چلتا ہے یہاں تک کہ اس پر چل کر انسان جنت کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین کرام کے نزدیک آیت کا معنی یہ ہے کہ دلائل کے ساتھ لوگوں کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا ہمارے ذمے ہے۔ اور امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اخلاص مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے، کہ انسان جو بھی عمل کرے اس کے اندر اخلاص کو پیدا کرے، محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ عمل کرے، تو ارشاد فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ کیے جانے والا عمل مجھ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ ہے، کہ بندہ جب اخلاص کے ساتھ عمل کرتا رہتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں، آیت کا معنی یہ ہے کہ چنے ہوئے بندوں کا ابلیس کے بہکاوے سے بچ جانا وہ راستہ ہے جو سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں۔ ابلیس نے جو یہ کہا کہ میں ضرور ان میں یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے لیے دنیا کی محبت اور تیری نافرمانی خوشنما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان کے ان میں سے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ابلیس نے انہیں جبری طور پر یا زبردستی اپنا پیروکار بنائے گا، بلکہ مراد یہ کہ لوگ خود اپنے اختیار سے شیطان کی پیروی کریں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان لوگوں کو جبرن یا زبردستی پکڑ کر اپنے پیچھے چلائے گا، نہیں، فرمایا لوگ اپنے اختیار سے شیطان کی پیروی کریں گے۔ انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک راستے پر چلتا ہے تو ہدایت پاتا ہے، دوسرے راستے پر چلے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اب انسان کے سامنے دو سڑکیں ہیں، دو راستے جا رہے ہیں کہ اس راستے پر میں جاؤں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا، اس راستے پر چلوں گا تو بچ جاؤں گا۔ اب انسان کا اپنا اختیار ہے، وہ ان میں سے جس راستے کو بھی اختیار کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہر ایک چیز ہمارے سامنے کھول کر بیان فرما دی کہ اس راستے پر چلو گے تو جنت تک پہنچ جاؤ گے، اور اس راستے پر چلو گے تو جہنم تک پہنچ جاؤ گے۔ اب انسان کو اختیار ہے کہ وہ اچھے اعمال کر کے جنت میں جائے یا برے اعمال کر کے جہنم کے اندر جائے۔ تو انسان کو اختیار دیا گیا ہے، فرمایا لوگ خود اپنے اختیار سے شیطان کی جو ہے وہ پیروی کریں گے، شیطان جبرن لوگوں کو اپنے پیچھے نہیں چلائے گا۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور مجھے تم پر کوئی زبردستی نہ تھی
مگر یہ کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری مان لی۔ جو لوگ اب دنیا کے اندر شیطان کے پیچھے چلیں گے، جب قیامت والے دن ان کو اپنے برے اعمال پر حسرت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شیطان کہے گا مجھے تم پر کوئی زبردستی نہ تھی، یعنی میں نے تمہیں اب زبردستی اپنے پیچھے نہ چلایا، یہ کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم لوگوں نے میری بات مان کر میرے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، یعنی بے شک جہنم ابلیس کی پیروی کرنے والوں اور اس کے گروہوں سب کے عذاب کے وعدے کی جگہ ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں، کفار جو ہیں یہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، اور جو لوگ گناہگار مومن جہنم کے اندر جائیں گے وہ عارضی طور پر وہاں رہیں گے۔ دنیا سے جو بندہ کلمہ پڑھ کر جائے گا، جتنے بھی اس کے گناہ زیادہ ہوں وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر ضرور جنت کے اندر جائے گا۔ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اور اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ جہنم کے جو ہیں وہ 7 طبقات ہیں، اور ہر طبقے کا عذاب اپنا اپنا ہے۔ پہلا طبقہ جہنم کا جہنم ہے، دوسرا طبقہ اس کا لظا ہے، تیسرا طبقہ حطمہ ہے، چوتھا طبقہ سعیر ہے، اور 5واں طبقہ سقر ہے، اور 6واں طبقہ جحیم، اور 7واں طبقہ حاویہ ہے۔ ان طبقات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذابات رکھے ہیں، کسی طبقے میں ہلکا عذاب ہے، کسی میں زیادہ عذاب ہے، تو لوگوں کو ان کے اعمال کے جو ہے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ان طبقات کے اندر رکھ کر لوگوں کو عذاب دے گا، جس کے جیسے جتنے زیادہ برے اعمال ہوں گے اسی قدر اس کو جو ہے وہ عظیم قسم کا عذاب بھی دیا جائے گا۔ ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین، اور بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، حکم ہوگا ان میں سلامتی کے ساتھ امن و امان سے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو کفر و شرک سے باز رہے اور ایمان لائے، اگرچہ گناہگار ہوں۔ گناہگار مومن کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، چاہے تو انہیں ایک مدت تک عذاب میں مبتلا کر دے، اور چاہے تو اپنے محبوب کی شفاعت کے صدقے گناہگار مومنین کو معاف فرما کر جنت کے اندر داخل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، رب چاہے تو اپنے گناہگار بندوں کو بلا حساب و کتاب معاف فرما دے، اور چاہے تو ان کے گناہوں پر ان کی گرفت فرما لے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ ایک اس آیت کریمہ ادخلوہا یعنی جنت میں داخل ہو جاؤ، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ متوجہ ہوں گے تو فرشتوں کی زبانی سے کہا جائے گا تم پر سلامتی ہو، امن و امان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ یہاں سے نکالے جاؤ گے، نہ تمہیں یہاں پر موت آئے گی، نہ تم پر کوئی آفت آئے گی، نہ تم پر یہاں پر کوئی خوف ہوگا، اور نہ ہی تم پر پریشانی ہوگی، کہ جنت اللہ کی رحمت کا گھر ہے، تو جنت کے اندر رحمت ہی رحمت ہوگی، وہاں پر نہ تو پریشانی ہے، نہ موت ہے، نہ کوئی آزمائش ہے، نہ کسی بھی قسم کا خوف ہے۔ اور جو بندہ ایک بار اللہ کی اس جنت کے اندر داخل ہو جائے گا پھر کبھی بھی وہاں سے نہ نکالا جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس رحمت برے گھر کے اندر جو ہے وہ رہے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے ان وسوسوں سے محفوظ فرمائے، اور صراط مستقیم پر اللہ کریم ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔